بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسجد کے بیان کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ مسجد کے آداب کیا کیا ہیں، ہمیں کس طریقے سے مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور مسجد میں ہمیں کسی طریقے سے جانا چاہیے، اور وہاں پر ہمیں کن باتوں کو دھیان میں رکھ کر رہنا چاہیے، اور کس طریقے سے ہم پہلے سے مسجد میں جائیں اور وہاں پر کس طریقے سے رہیں، کن باتوں کو کریں اور کن باتوں کو نہ کریں، ان سب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے کچھ حدیثوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدائے تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر مسجد کو بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ یعنی جو بھی شخص اگر مسجد کو خدائے تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائے گا تو اللہ تعالیٰ مسجد میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر اس کے لیے بنائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خدا تعالیٰ کے نزدیک ساری آبادیوں میں جو سب سے پیاری جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور دنیا کے اندر جو سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار کو بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ بازار وہ جگہ ہے جو سب سے دنیا کے اندر بدترین جگہ ہے، اور آج کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کم لوگ جانا پسند کرتے ہیں، بازاروں میں زیادہ جانا پسند کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں مسجد میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لینا چاہیے اور ہمیں مسجد میں جانا چاہیے۔ اور حضرت عثمان ابن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھے دنیا کی چھوڑنے کی اجازت دیجیے۔ خدائے تعالیٰ نے کہا، حضور نے فرمایا کہ میری امت کو دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ دنیا چھوڑنے کی لگے تو مسجد میں جا کر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے۔ اگر اس نے مغرب کی نماز پڑھی تو وہ عشاء کا انتظار کرے، اور اگر اس نے جوہر کی پڑھی تو عصر کا انتظار کرے۔ حضرت معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سبزیوں کے کھانے سے منع فرمایا، یعنی پیاز اور لہسن سے، اور فرمایا انہیں کھا کر کوئی شخص ہماری مسجدوں کے قریب ہرگز نہ جائے۔ یعنی پیاز اور جو لہسن ہیں ان کو کھانے کے لیے منع اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ کھانے کے بعد انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے، یا پھر اگر وہ ان کو پکا کر کھانا، مگر جو پکا ہوا کھانا ہوتا ہے اس میں کھا کر جاتا ہے تو اتنا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کچی لہسن یا کچی پیاز کا مطلب کھا کر جاتے ہیں، اس کو اگر کھا کر جاتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے منہ سے بدبو ضرور آتی ہے۔ تو فرمایا اگر آپ ان کو کھاتے ہیں تو پھر یا اتنا ٹائم دیجئے یا اتنے ٹائم کے بعد مسجد جائیے، یا پھر اس طریقے سے جائیے جب جائیں تو آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے، تو اس لیے ان کو کھانے کے لیے منع کیا۔ لیکن یہ حرام نہیں ہے، اگر آپ ان کو کھا سکتے ہیں، کھانے میں ڈال کر کھا سکتے ہیں، یا اس طریقے سے کھا سکتے ہیں پکا کر کھائیں کہ تاکہ ان کی مہک دور ہو جائے۔ ابو داؤد۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی مہک ناپسند ہو اس حکم میں داخل ہے، چاہے وہ کھانے والی چیز ہو یا اور کوئی سی ہو۔ یعنی مسجد کے اندر بدبو سے بات یہ ہے کہ چاہے آپ کھانے والی چیز ہو یا کچھ ایسی چیز جو وہاں پر آپ کو بدبو آتی ہو، اس کو بھی آپ وہاں یوز نہیں کر سکتے۔ جیسے کچھ اگربتی ہوتی ہیں مکھی یا مچھر کو مارنے کے لیے، کچھ دوائی ہوتی ہے جس میں اگر بری آتی ہے تو وہ بھی وہاں پر چھڑکنا منع ہے۔ اگر وہاں آپ دیا جلاتے ہیں یا کچھ اور ایسی چیز کو جلاتے ہیں، یا ماچس کی رگڑ کو اس طریقے سے جلاتے ہیں، اگر کسی ماچس کی بدبو آتی ہے، لینٹین پہلے کے ٹائم میں، اب تو نہیں ہے، اور لینٹین کی بھی بری آتی ہے، تب بھی وہ جلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں مٹی کے تیل ہوتا ہے تو مٹی کے تیل کی مطلب اس میں اگر بدبو آتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی جیسے بیڑی، گٹکا، اگر کوئی بھی ایسی چیز یا تمباکو یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کھا کر اگر جاتے ہیں، اگر اس کی بری آتی ہے تو مسجد میں جانا منع ہے، مسجد میں وہ کھا کر نہیں جانا چاہیے۔ اس بات کا ہمیں بے حد خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگ مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے مسجد بہت عظیم جگہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے، اور مسجد کا جو طے زمین ہے وہاں سے لے کر عرش معلق تک اوپر تک جو بھی جگہ ہے وہ سب مسجد ہی کی جگہ ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، اس وقت تک تم لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، خدائے تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں۔
یعنی ایک وقت ایسا آئے گا، مجھے لگتا ہے دور جدید جو اب جس وقت میں ہم لوگ جی رہے ہیں، یہ وہی وقت ہے کہ اس سمے دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسجد میں جا کر دنیاوی باتیں ادا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، لوگ فون لے جا کر فون سے ہی مسجد میں بات کر لیتے ہیں اگر کسی کا فون آتا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ 10 منٹ 5 منٹ یا 10-15 منٹ کے لیے اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو فون لے کر نہ جائیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ باہر سے گئے ہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ فون لے کر جا رہے ہیں تو اس کو سائلنٹ کر لیں، اور اگر آپ کو بات کرنا ہے، ارجنٹ کوئی فون آ گیا تو آپ باہر آ کر بات کریں، نہ کہ مسجد میں بیٹھ کر ہی بات کر سکتے ہیں۔ اور مسجد میں جانے کا طریقہ یہ ہے، آپ گھر سے جائیں تو دھیرے دھیرے جائیں، بھاگ دوڑ کے نہ جائیں۔ اگر چونکہ آپ کی جماعت بھی کیوں نہ چھوٹتی ہو تب بھی آپ کو بھاگنا، تیز چلنا، دوڑنا منع ہے۔ آپ آرام سے جائیں اور سیدھے پیر کے ساتھ انٹری کریں اور دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ تو میرے لیے رحمت کے سارے دروازوں کو کھول دے۔ اور جب باہر آئیں مسجد سے تو بائیں پیر کو باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسلوک من فضلک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیری فضل مانگتا ہوں، یہ دعا پڑھے۔ اور اس کے بعد جب مسجد میں انٹر ہوں سیدھے پیر کے ساتھ اور دعا پڑھ لیں، اس کے بعد وہاں جا کر آپ ایک دعا اور بھی پڑھ سکتے ہیں، نبیت سنت الاعتکاف۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ جتنی دیر بھی مسجد میں رہیں گے، اگر آپ بیٹھے رہیں چاہے خاموش رہیں، پھر بھی آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور مسجد میں بدبودار چیز کھا کر تو جانا منع ہی ہے، دنیا کی باتیں نہ کریں۔ ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے کہ لوگ وضو خانے سے وضو بنانے کے بعد جو ہاتھ یا منہ ان کا پانی لگ جاتا ہے تو وضو خانے میں پہنچنے کے علاوہ وہ کچھ لوگ بنا پہنچے ہی چلے جاتے ہیں اور مسجد میں جا کے جھاڑتے ہیں۔ تو مسجد میں وضو کا پانی یا چہرے پہ جو بھی پانی ہم نے وضو کرا ہے، اگر وہ پانی رہ گیا اور وہ مسجد میں جھاڑنا بالکل سخت منع ہے، تو یہ مسجد میں نہ پہنچیں، اس کو پہلے سے ہی وضو خانے میں ہی جھاڑ لیں۔ بعض حضرات یہ دیکھا گیا ہے، اتفاق کی بات الگ ہے، کچھ لوگ ٹوپی لے کر بھی نہیں جاتے، ٹوپی بھی ڈھونڈتے ہیں وہاں پر جا کر، تو ٹوپی آپ اپنے گھر سے لائیں، آرام سے اپنے پاس ٹوپی رکھیں۔ اتفاق کی بات الگ ہے، آپ کہیں سفر میں ہیں، اچانک آپ کو مسجد ملی، آپ کو نماز پڑھنا ہے، ٹوپی نہیں ہے، تو آپ اس بنا پر نماز نہ اپنی قضا کریں یا ترک کریں کہ میرے پاس ٹوپی نہیں ہے۔ تو آپ ٹوپی لے سکتے ہیں وہاں پر، اسی لیے ٹوپی وہاں رکھی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کر آپ ایسا کچھ کریں۔ اب کچھ ضروری مسئلے، جیسے مسجد میں کچا لہسن اور پیاز کھانا کھا کر جانا جائز نہیں جب تک کہ مہک باقی ہو۔ یہی حکم اس چیز کا ہے جس کی مہک ناپسند ہو، جیسے بیڑی، سگریٹ پی کر یا مولی کھا کر جانا، اور جس کے منہ میں بدبو کی بیماری ہو یا کوئی بدبودار دوا لگائی ہو۔ جب تک مہر دور نہ ہو ان سب کو مسجد میں آنا منع ہے۔ اسی طرح مسجد میں ایسی ماچس یا دیا سلائی جلانا جس کے رگڑنے میں مہک اڑتی ہو منع ہے۔ در مختار بہار شریعت کی یہ حدیث ہے۔ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام ہے مگر جبکہ اس کی مہک بالکل دور کر دی جائے۔ فتاوی رجویہ جلد 3 صفحہ 598۔ مسجد کے قریب کوئی مکان مسجد سے اونچا ہو تو حرج نہیں، اس لیے کہ مسجد ان ظاہری دیواروں کا نام نہیں بلکہ اس جگہ کی مقابل 7 آسمانوں تک سب مسجد ہے۔ اسی طرح در مختار میں ہے۔ اور مسجد کے کچھ اور مسائل یہ ہیں کہ مسجد سے آپ جتنی دور اگر آپ کا گھر ہے اور آپ جاتے ہیں وضو بنا کر، تو مسجد میں آپ کو ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کا آپ کو گھر پہ نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ 1 رکعت یہاں پر نماز پڑھتے ہیں گھر پہ تو وہاں پر آپ کو 27 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہر نماز کو مسجد میں ہی پڑھیں۔ اور مسجد کی دیکھ بھال کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جنت میں دیکھا کہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے والا انسان وہ ہے جو مسجد کی دیکھ بھال کرتا تھا، مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا، مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنا یہ کتنی بڑی عظمت اور فضیلت کا کام ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ جب آپ کو موقع ملے تو مسجد میں کنٹریبیوٹ کریں، پارٹیسپیٹ کریں، اور مسجد میں کوئی بھی اپنا جائز مال کو دینا صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اس میں وہ چیز رہے گی، وہ چیز لگی رہے گی، جب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے آپ زندہ ہو یا مرنے کے بعد کوئی بھی
مرحوم اگر آپ کا رشتہ دار عزیز و اقارب ہے اس کے نام سے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، مسجد میں دے سکتے ہیں، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، بعد مرنے کے بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ چاہے آپ جندے پہ اپنے نام سے کچھ بھی اس میں کام کروائیں تب۔ اور ایک حدیث اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بزرگوں یا اپنے گھر والوں یا کسی کے نام سے بھی اگر مسجد میں پیسہ دیتا ہے تو ان کو بھی سارے ثواب ہوتا رہتا ہے، ان کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہی ساری باتیں ہیں کہ مسجد میں جائیں تو آرام سے جائیں، کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر نہ جائیں، اور جب موقع ملے تو مسجد کے لیے اپنے نیک کمائی سے تعاون کریں اور اپنے ہاتھ پیروں اور اپنی محنت سے بھی حصہ لیں اور اچھے کام کرتے رہیں اور مسجد کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ مسجد میں جا کر آرام سے بیٹھیں، دنیا کی کوئی بھی باتیں نہ کریں، کیول عبادت کریں، اور جائیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، سرما لگا کر، جیسے کہ جب آپ کسی کی دعوت یا کہیں جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے مسجد میں جائیں، کیونکہ مسجد میں آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ یہی ساری چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ حضرات مسجد میں اس طریقے سے جاتے ہیں کہ جیسے بس کہیں جا رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں یہی ہیں کہ مطلب جب مسجد میں جائیں تو اچھے کپڑے پہن کر جائیں اور اچھے سے جائیں، سرما لگا کر اور خوشبودار چیزیں لگا کر ہی جائیں۔ بدبودار چیز اگر کوئی کھائی ہے تو جب تک اچھے سے کلا نہ کر لیں، اچھے سے بدبو ختم نہ ہو جائے، جب تک مسجد کے قریب نہ جائیں۔ اور ایسی چیز جیسے کوئی نشے کی چیز ہے جس سے کہ انسان اتنا بھی چلنے میں اسے زیادہ معلوم نہیں یا ہوش و حواس کھو دیتا ہے یا ایسا کچھ ہے، تب بھی ایسے لوگ نہ جائیں۔ مسجد میں ایسے نابالغ جو بچے سمجھدار نہیں ہیں، مسجد میں پیشاب یا ایسی گندگی کرتے ہیں یا مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، ایسے بچوں کو بالکل مسجد میں جانا نہیں چاہیے۔ اور سمجھدار بچہ کم سے کم اتنا سمجھتا ہو کہ کم سے کم پیشاب یا ایسی کوئی گندگی یا نجاست خلیفہ، نجاست گلیجہ، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ مسجد کو مطلب دھونا پڑے، ایسا کچھ کرنا پڑے۔ ایسے بچوں کو مسجد میں جانا چاہیے، اس سے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ بھیجا جائے۔ یہی آج کی کچھ آداب تھے مسجد کے، یہی آداب ہیں کہ مسجد میں سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ وہاں دنیا کی بات چیت نہ کریں۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔